اس کی علامات میں درد کا، جوڑوں میں درد کا ہونا، درد کی سوزش، جوڑوں سے آواز آنا اور پٹھوں میں اکڑاؤ ہوتا ہے اور روزمرہ کے کام کاج کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے آپ مرہم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد نعمان رضا ہے اور میں ہڈی جوڑ کے شعبے سے پچھلے 15 سال سے وابستہ ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے آسٹیوآرتھرائٹس آف نی جوائنٹ۔ آسٹیوآرتھرائٹس جوڑوں کا مسئلہ ہے، خاص کر ویٹ بیئرنگ جوائنٹس کا، جس میں گھٹنے کی نرم ہڈی جسے ہم کارٹلیج کہتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور سٹریسز کی وجہ سے، اس میں ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے، توڑ پھوڑ ہونے کی وجہ سے کارٹلیج لاس ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جوڑ کی خلا کم ہو جاتی ہے اور انفلیمیشن کی وجہ سے اس میں سوزش آ جاتی ہے جوڑ میں اور ہڈی کی نوکیں نکل آتی ہیں، جس کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات میں درد کا، جوڑوں میں درد کا ہونا، درد کی سوزش، جوڑوں سے آواز آنا اور پٹھوں میں اکڑاؤ ہوتا ہے اور روزمرہ کے کام کاج کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بیماری کی تشخیص کے لیے ہم مریض کی ہسٹری اور اس کے گھٹنے کے معائنے کے بعد کچھ ایکسرسائز ایڈوائز کرتے ہیں، جن میں ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز آف نی جوائنٹس، اے پی لیٹرل اسٹینڈنگ اینڈ روزنبرگ ویو، جو کہ ایک اسپیشل ایکسرسائز ہوتا ہے جو ہمیں کم سے کم آسٹیوآرتھرائٹس کے بارے میں بھی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ مرض کی تشخیص کے بعد ہم اس کو اسٹیج کرتے ہیں اور اس کی اسٹیج کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس کی ٹریٹمنٹ آپشنس میں سب سے پہلے ہمارے پاس نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ آپشنس ہوتی ہیں، جن میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دوا کے بغیر ہی مریض کی علامات کو بہتر کیا جائے، جس میں لائف سٹائل ماڈیفکیشن اینڈ ایکٹیویٹی ریسٹرکشن، جیسے اگر ہائیکنگ یا بہت زیادہ رننگ کو ہم منع کرتے ہیں۔ اگر کسی مریض کا وزن زیادہ ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم اپنا وزن کم کریں، اور ہم گھٹنے اور اس کے اور ہپ جوائنٹ کے جو مسلز ہوتے ہیں ان کی ایکسرسائزز ایڈوائز کرتے ہیں تاکہ ان میں ان کی طاقت بہتر ہو۔ اگر پھر بھی مرض ٹھیک نہ ہو رہا ہو اور مرض اینڈ سٹیج پہ ہو تو ہم مریض کو کہتے ہیں وہ ہاتھ میں چھڑی یا کین استعمال کر سکتا ہے تاکہ گھٹنوں سے وزن شیئر ہو سکے۔ اگر اس سے بھی بہتری نہ ہو تو ہم فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ آپشنس پر آ جاتے ہیں، جس میں دوائیاں ہوتی ہیں۔ ہم سادہ دوائیوں سے شروع کرتے ہیں، جن میں پیناڈول، ڈسپرین، بروفن اور نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس، جو کہ گھٹنوں میں درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن وہ آسٹیوآرتھرائٹس کو نہیں روک سکتی۔ وہ ایک پروسیس ہے جو کہ چلتا رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کے استعمال کی وجہ سے مرض بڑھتا رہتا ہے۔ اور کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نی جوائنٹ کے لیے، جوڑ کے لیے سپلیمنٹس۔ ان کی کوئی پروون ایفیکیسی نہیں ہے، لیکن کسی مریض میں اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ وہ اوور دا کاؤنٹر اویلیبل ہیں، جو کہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتی ہیں، وہ ہوتے ہیں نی انجیکشنز، جن کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ آسٹیوآرتھرائٹس کو ڈیلے کر سکے، جوڑوں کے گھسنے کے عمل کو ڈیلے کر سکے تاکہ مریض اپنے نیچرل قدرتی جوڑ سے میکسیمم وقت نکال سکے۔ ان انجیکشنز میں ہمارے پاس ہوتے ہیں ہائلورونک ایسڈ، پلیٹلیٹ رچ پلازما تھراپی، اسٹیم سیل تھراپی اور کورٹیسون کے انجیکشن۔ ہر 6 مہینے بعد مارکیٹ میں ایک نیا انجیکشن آ جاتا ہے۔ امریکن اکیڈمی آف آرتھوپیڈک سرجنز کی گائیڈ لائنس کے مطابق ان انجیکشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ہم مریض کو ریکمینڈ نہیں کرتے، لیکن ویری سلیکٹڈ گروپ آف پیشنٹس میں انجیکشنز کو ہم لگاتے ہیں، اور ان میں کورٹیسون کا انجیکشن کا فائدہ ہوتا ہے، وہ صرف درد کم کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بھی تھن لین پیشنٹس میں، یا پیشنٹس نے کوئی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی پلان کی ہو اور وہ اس ٹائم کو گزارنا چاہ رہے ہوں۔ اگر اس سے بھی بہتری نہ آئے تو اس کے لیے جو ادر ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں ان میں آپریشنز ہوتے ہیں۔ دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف آپریشنز فار آسٹیوآرتھرائٹس آف نی جوائنٹس، جن میں اگر صرف اندر والی سائڈ کا جوڑ انوالو ہو تو ان میں ایک آپریشن ہوتا ہے ہائی ٹیبیل آسٹیوٹمی، تاکہ جوڑ کی الائنمنٹ کو بہتر کیا جاتا ہے تاکہ اسٹریسز ایکولی دونوں طرف ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں، یا بعض اوقات کیمرہ ڈال کے جوڑ کی صفائی بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی پروون ایفیکیسی نہیں ہے۔ تھرڈ اینڈ لاسٹ، دا موسٹ ٹائم ٹیسٹڈ
और रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ऑप्शन जो सारी दुनिया में होती है वो जोड़ की तब्दीली होती है, जिसे हम कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। ये दहाइयों से ऑपरेशन हो रहा है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इसमें ख़राब जोड़ को निकाल के, ख़राब हड्डी को निकाल के, जोड़ की अलाइनमेंट को बेहतर करके नया जोड़ डाल देते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ की दर्द बेहतर हो जाती है, उसकी मूवमेंट्स रिस्टोर हो जाती हैं और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर जाती है। एंड अ वेल परफॉर्म टोटली आर्थोप्लास्टी कैन लास्ट फॉर 20-25 ईयर्स। एक बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ टोटल नी रिप्लेसमेंट, घुटनों की जोड़ की तब्दीली का ऑपरेशन 20 से 25 साल आसानी से निकाल सकता है। अगर आपको इस बीमारी के मुतालिक मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशन या आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं, या मरहम ऐप के थ्रू या फिज़िकल कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।